أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. اور ہم نے آپ سے پہلے اے محمد جو رسول بھی بھیجا اس کی طرف یہی وحی کی کہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں. اے محمد قبلکا میں جو کاف ہے مخاطب کی ضمیر اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ہم نے آپ سے پہلے محمد کوئی رسول بھی نہیں بھیجا مگر ہم اس کی طرف یہی وحی کرتے تھے. اور وحی کیا تھی؟ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں. فاعبدونی اصلاً نون کے نیچے آپ زیر دیکھ رہے ہیں، یہاں یہ عبارت نون کے نیچے زیر اس بات کی علامت ہے کہ یہاں سے یا کو حذف کر دیا گیا ہے. یہ اصلی عبارت اس طرح ہے فاعبدونی یا کے ساتھ، اور اکثر قرآن میں جگہ جگہ یا کو حذف کر دیا گیا ہے اور یا اپنے سے ما قبل کسرہ چاہتا ہے. یا سے پہلے کسرہ آتا ہے اور وہ اگر یہ کسرہ ہے اور اس کے بعد یا نہیں ہے تو وہ کسرہ اس یا کے گرانے کی، وہاں سے حذف کرنے کی علامت بنتا ہے. تو یہاں پر بھی فاعبدونی یا کے ساتھ تھا، اس یا کو گرا دیا گیا اس لیے فاعبدون الا انا فاعبدون. قرآن میں جگہ فاتقون تو یعنی فاتقونی یہ ہے عبارت. تو ہم نے اے محمد آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم اس کی جانب یہی وحی کرتے تھے. یعنی جتنے بھی رسول اللہ نے اس دنیا کے اندر لوگوں کی ہدایت اور تعلیم و تربیت کے لیے بھیجے ہیں، سب کی طرف اللہ نے یہی وحی کی. یعنی ان رسولوں نے امت کو جو پیغام دیا، جو تعلیم دی، جو تربیت جن چیزوں پر کی، اس میں بنیادی تعلیم تمام انبیاء کی یہ تھی کہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں. اور فاعبدونی تو میری ہی عبادت کرو، جب میں اکیلا تنہا معبود ہوں تو میری ہی عبادت کرو.
میرے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون، اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد اختیار کی ہے، اس نے اولاد بنا لی ہیں۔ سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے، بے عیب ہے، یعنی وہ کسی کو اپنا بیٹا یا بیٹی اپنی اولاد قرار دے، اس سے اس کی ذات پاک ہے۔ بل عباد مکرمون، بلکہ وہ اس کے باعزت بندے ہیں۔ عبدن کی جمع عباد، مکرمون جن کو عزت دی جائے، اکرمہ سے مکرم، مکرمون اس میں مفعول کا صیغہ ہے، بلکہ وہ اس کے معزز اور باعزت بندے ہیں۔ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وہ بات میں اللہ سے سبقت نہیں کرتے۔ لا يسبقونه بالقول، سبقت نہیں کرتے، آگے نہیں بڑھتے، بالقول بات کرنے میں، یعنی کوئی چیز کہنے میں وہ اللہ سے آگے نہیں بڑھتے۔ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِأَمْرِهِ، اور ان کا حال ہے کہ وہ اسی کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہیں، عمل کرتے، کسی اور کے اس پر عمل پیرا نہیں، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ کے حکم کے پیروکار ہیں، اسی پر عمل کرتے ہیں۔ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ سفارش نہیں کریں گے، یعنی وہ فرشتے سفارش نہیں کریں گے مگر اسی کی جس کے لیے وہ پسند کرے۔ لا یشفعون، وہ سفارش نہیں کریں گے، الا مگر لمن ارتضیٰ، اسی کی جس کے لیے اللہ تعالی پسند کرے گا کہ اس کے حق میں سفارش کی جائے، صرف اسی کے حق میں سفارش کریں گے۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، ہر کسی کے حق میں سفارش کیوں نہیں کر سکتے؟ تو خود اللہ کے خوف اور اس کی ہیبت اور جلال سے سہمے، لرزے اور ڈرے رہتے ہیں۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ خشیہ یخشا، کسی کی عظمت کی وجہ سے دل میں جو ایک رعب، ایک دبدبا اور ایک اکرام کا پہلو ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں خشیہ۔ کسی کی عظمت، یعنی آدمی اس کی شخصیت کو جانتا ہے کہ وہ کتنی کمال درجے کی ہے، اس کے اندر کتنی صفات ہیں، کتنا اعلیٰ ہے، تو اس کی عظمت کا قائل جب ہوتا ہے تو ایک رعب اور دبدبا ہوتا ہے۔ تو وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اس کے خوف سے، اس کی عظمت اور ہیبت سے ڈرے رہتے ہیں۔ مشفقون، ڈرے رہتے ہیں۔ دیکھیے اشفقہ، یشفقو، اشفاق باب افعال سے، یہ جب من کے ساتھ آتا ہے تو اس میں ڈر کا پہلو ہوتا ہے، اور جب اعلیٰ کا ساتھ آتا ہے تو اس میں شفقت کا پہلو ہوتا ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور وہ قیامت سے لرزہ اور ترسا رہتے ہیں، ڈرے رہتے ہیں۔ تو شفق آپ دیکھتی ہوں گی کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو ایک روشنی تاریکی میں مل جاتی ہے، تو اس کو شفق کہتے ہیں جب اندھیرا ہونے لگتا ہے۔ تو ایسے ہی جب محبت جو ہے اور خوف ایک جگہ مل جاتے ہیں، تو خوف اور محبت جب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو اس سے شفقت بنتی ہے۔ تو کبھی خوف کا پہلو زیادہ ہوتا ہے اور کبھی محبت کا پہلو زیادہ ہوتا ہے۔ تو اگر کسی پر خوف کا پہلو زیادہ ہے تو من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور اگر محبت کا پہلو زیادہ ہے تو اس میں اعلیٰ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، جیسے اشفق الوالد علی الصغیر، والد نے چھوٹے بچے پر شفقت کی، محبت کا اظہار کیا۔ یہاں خوف اور ڈر کے معنی میں ہے۔
تو وہ سفارش نہیں کریں گے مگر اس کی جس کے لیے اللہ تعالیٰ پسند کرے گا، اور وہ تو خود اس کے خوف سے، اس کی ہیبت اور حیت سے لرزہ اور ترسا رہتے ہیں۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ اور جو کوئی ان میں سے کہے، وَمَن يَقُلْ، اور جو کوئی کہے، مِنْهُمْ ان میں سے کیا کہے، إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، اور جو کوئی ان میں سے کہے کہ میں اللہ کے علاوہ معبود ہوں تو اس کو ہم جہنم کی سزا دیں گے، اور ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ کذالک، اسی طرح جو بھی شرک کو پھیلائے گا، شرک کو ہوا دے گا، شرک کرے گا اور شرک پر لوگوں کو دعوت دے گا، اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنائے گا، یا خود اللہ کو چھوڑ کر اپنے کو معبود بنائے گا اور اپنی پوجا پاٹ کرائے گا، اس کو جہنم میں اللہ تعالیٰ ڈالیں گے، اور یہ ظالم ہے۔ شرک سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو آج ہم نے یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 سے پڑھنا شروع کیا، اور آیت نمبر 29 تک ہم پہنچے ہیں۔ میں نے ترجمہ کیا آپ کے سامنے، اب مختصر اس کی تشریح بھی کر لیتے ہیں، حالانکہ آیتیں آسان ہیں، تھوڑا اور گہرائی سے پڑھیں سمجھ میں آ جائے گا۔ قرآن ایسی ہی کتاب ہے۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، دنیا کا ہر انسان اللہ کی مخلوق میں شامل ہے، اور اس کو اللہ نے وہ تمام نعمتیں عطا کی ہیں جن کی اسے ضرورت تھی۔ ایک انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ عطا کی ہیں، وہ چاہے جسمانی ضرورتیں ہوں یا روحانی ضرورتیں ہوں۔ جسمانی ضرورت، زندہ رہنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے، زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہے، اور بھی بے شمار انسان کی اپنی ضروریات ہیں، اس کے پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورا نظام قائم کیا۔ ہواؤں کا نظام ہے، بارش کا نظام ہے، پھل اور پھول کا نظام ہے، جانوروں کا نظام ہے، اس کے کھانے پینے کی جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ اس کو عطا کی۔ یہ اس کی جسمانی ضرورت سے متعلق ہے۔ اب اس کی ایک ضرورت روحانی ہے، یعنی اگر اس کی رہنمائی بر وقت نہ کی جائے تو وہ بھٹک جاتا ہے، راہ راست سے ہٹ جاتا ہے، وہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے اندر سستی کاہلی پیدا ہو جاتی ہے، وہ اپنے ہی پیدا کرنے والے کا باغی بن جاتا ہے، اپنے ہی رب سے منہ موڑ لیتا ہے، وہ شیطان نما انسان ہوتا ہے۔ تو اس کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین سلسلہ انبیاء علیہ السلام کا جاری و ساری کی۔ یہ ایک بے مثال اور بے نظیر انتظام اللہ تعالیٰ نے قائم کیا، اور ابتدا ہی سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو مبعوث کرنے، ہدایت کرنے اور کتابیں بھیجنے کا سلسلہ جاری کر دیا۔ جب سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، پہلے ہی انسان کو اللہ نے نبی بنایا، اور اس کے بعد سے نسل ان کی جو چلی ہے پے در پہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے، ہر رسول اور تعلیم و تربیت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ اس بات کی گواہی قرآن دے رہا ہے کہ محمد، ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا، یعنی آپ سے پہلے بھی رسولوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، اور آپ آخری اس کی کڑی ہیں، آخری رسول ہیں۔ تو ہر رسول کی تعلیم اور ہر رسول کی ہدایت اور ہر پیغمبر اور نبی کی تعلیم یہی ہوتی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں،
الا نوحی کہ ہم اس کی طرف یہی وہی کرتے تھے، یعنی ہر رسول کو ہم نے تعلیم دے کر بھیجا اور اس نے لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا کہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی مطاع نہیں ہے، اللہ کے سوا کہ کوئی حاکم نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی پوجا اور پرستش کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی بندگی اور غلامی کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی اطاعت اور فرما برداری کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں، یعنی صرف اللہ کی ذات ہے جو یہ سب کچھ کر سکتی ہے، اس کا اختیار ہے، سب کچھ اس نے پیدا کیا ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، ورنہ کسی میں یہ طاقت اور قوت نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کون منتیں مرادیں پوری کرنے والا ہے؟ اللہ کے علاوہ کون مدد کرنے والا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس لیے عبادت صرف فاعبدونی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت اس کائنات میں نہیں ہوگی۔ اس دعوت کے لیے، اس پیغام کے لیے، اس مشن کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو بھیجا، اور ان انبیاء نے جا کر یہ تعلیم دی دنیا کے سامنے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب کو یہی وہی کرتے رہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری ہی عبادت کرو، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو انبیاء کی کہ جتنی تعلیمات ہیں سب میں یہی ہے کہ اللہ ایک ہے، کسی کی تعلیم میں کوئی شرک نہیں ہے۔ ان کی تعلیم اگرچہ کتابیں تحریف شدہ ہیں اور بعد میں ان کو اس میں بہت سی چیزیں ملا دی گئیں، لیکن ان کے اندر توحید کی تعلیم آج بھی ایسی ہے۔ ان کے ماننے والوں نے اس میں شرک کر لیا ہے، لیکن آج بھی ان کی تعلیم توحید کی، اس کے اندر توحید کی تعلیم موجود ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ، اور یہ اس بات کی تشریح ہے جو اس سے پہلے آیت آئی تھی، ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، اس کی وضاحت ہے یہ اس آیت کے اندر۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ، ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں، ان کا شرک یہ ہے کہ رحمان نے اولاد بنا لی ہے، اور یہ مشرکین کے باطل عقیدے کی یہاں پر اللہ تعالیٰ تردید کرے گا۔ وہ جو مانتے تھے ان کو کہ فرشتے ہیں جو اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور کچھ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، عیسائی، اسی طرح یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو یہ یہاں مشرکین کے باطل عقیدے شفاعت کی تردید ہے کہ وہ خدا کے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنائے بیٹھے ہیں، اور اس چیز میں مبتلا ہیں کہ اس دنیا میں جو رزق ان کو ملتا ہے انہی کی عنایت سے ملتا ہے، اور اگر آخرت ہوئی تو ان کی سفارش سے وہاں بھی یہ نہایت اعلیٰ مراتب حاصل کر لیں گے۔ تو اللہ نے ان کے اس باطل عقیدے کی یہاں تردید کی ہے، اور اس پہلو سے اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی گرفت کی ہے کہ اگر اللہ کے یہاں اس قسم کی سفارش کی کوئی گنجائش مان لی جائے تو آخرت کا ہونا نہ ہونا تو دونوں یکساں ہیں، برابر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جب خدا کی عدالت میں رشوت یا سفارش سے حق کو باطل اور باطل کو حق بنایا جا سکتا ہے تو یہ دنیا ایک اندھیر نگری بن کر رہ جاتی ہے۔ پھر اس دنیا میں عدل اور باطل دونوں برابر ہو گئے تو پھر کیا فائدہ ہے؟ تو یہاں عقلی اور نقلی دلیلوں سے شرک کی تردید کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا رد کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے صاحب اولاد ہونے کے قائل تھے۔ عرب کے بعد مشرکین کا عقیدہ تھا، سب کا نہیں تھا،
بعض مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور بعض یہود کا کہنا یہ تھا کہ نعوذ باللہ کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ اسی طرح نصارہ نے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ تو یہاں ان سب کا اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ یہ گستاخی ہے، اللہ کے کوئی اولاد نہیں ہے، سبحانہ، اس کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اس لیے کہ بیٹا ہونا تو ایک ضرورت کی چیز ہے، اور بیٹے کے لیے بیوی کا ہونا ضروری ہے، اور یہ سب ضرورتیں اللہ کو نہیں ہیں۔ جو ضرورتیں پوری کرتا ہے اسے کسی کی ضرورت نہیں، کسی کی حاجت نہیں ہے، وہ تو حاجتیں دور کرتا ہے، مشکلیں دور کرتا ہے۔ اور اگر ہم کسی کے حق میں بیٹا مان لیں تو آپ جانیے کہ بیٹا جانشین ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ کو بڑھاپا آئے گا، اور بڑھاپے کے بعد اس دنیا سے اس کو رخصت ہونا ہے، یعنی اس کی ایک عمر ہو جائے گی۔ تو یہ عقل سے کیوں نہیں سوچتے؟ اگر عقل بھی لگائیں گے تو جو معبود جس کے لیے انہوں نے بیٹا تصور کر کے بیٹھ گئے ہیں، تو یہ کیوں نہیں سوچا کہ بیٹا تو ایک ضرورت کی چیز ہے، اور پھر بیٹا بڑا ہوتا ہے تو باپ بوڑھا ہوتا ہے، اور پھر باپ کا انتقال ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ سب باتیں سبحانہ، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات ان سب سے پاک ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ رحمان اولاد بنا رکھی ہے، یعنی باپ اور اولاد ایک جنس ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہاں رحمان کہ جس کا کمال اعلیٰ درجے کا ہے، جس کی رحمت اعلیٰ درجے کی ہے، اور کہاں انسان۔ تو یہ سب یہاں سبحانہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے سب کا رد فرمایا، یعنی جن کمزوریوں کی وجہ سے اولاد کی ضرورت ہوتی ہے ان سب سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ انسان کو اولاد کی ضرورت اپنی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے، تاکہ وہ مشکل میں اس کی مدد کرے، بڑھاپے میں اس کا سہارا بنے، اور مرنے کے بعد اس کی جانشینی کرے۔ اور پھر اولاد کے لیے بیوی کا ہونا لازم ہوتا ہے، انسان اپنی خواہش نفس کی وجہ سے بیوی کا محتاج ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں فرما دیا کہ رحمان ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے۔ اگر اس میں کمزوریاں ہوں تو وہ رحمان نہیں ہوگا، بلکہ خود رحم کے قابل ہوگا۔ جس طرح تمام انسان، جن، فرشتے اور تمام مخلوقات ہیں، پھر وہ نہ رحمان ہوگا اور نہ تمام عیوب اور کمزوری سے پاک ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ سبحانہ کہہ کر رد فرمایا، یعنی یہ لوگ جو بھی کہہ رہے ہیں اللہ کے متعلق، اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اور جہاں تک تعلق فرشتوں کا ہے کہ فرشتوں کو اللہ کی اولاد قرار دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے کہ بل عباد مکرمون، کہ وہ تو فرشتے اس کے معزز بندے ہیں، یعنی عبد العباد، بندگی کا اعلیٰ درجہ ہے ان کا، معزز بندے ہیں اللہ کے، وہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں، ہمہ وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو اور آگے ان کی صفت کا تذکرہ ہے، لا یسبقونہ بالقول، کہ وہ تو بات کہنے میں بھی اللہ سے آگے نہیں بڑھتے، چونچرا نہیں کرتے، بلکہ وہ تو اس کے اطاعت شعار بندے ہیں، اس کے حکم کے تابع ہیں، غلامی کرتے ہیں اللہ کی وہ۔ تو کفار نے ان ہستیوں کی عظمت شان کی وجہ سے انہیں اللہ کی اولاد قرار دیا تھا۔ اللہ نے ان کے اس شبہ کو یہ کہہ کر دور فرمایا کہ ان ہستیوں کی تمام عظمت اور عفت صرف اس لیے ہے کہ انہیں عزت عطا کی گئی، اس میں ان کا اپنا کمال کچھ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ان کو معزز بنایا گیا ہے۔ لا یسبقونہ بالقول، اور وہ اللہ سے کسی بات کے کہنے میں آگے نہیں بڑھتے۔ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور وہ تو اس کے حکم کے تابع ہوتے ہیں اور اس کے فرما بردار ہیں، اسی پر چلتے ہیں، اسی کی حکم بجا لاتے ہیں، تمام کاموں کو اللہ کے حکم کے تابع کرتے ہیں، تو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، من مانیاں نہیں کر سکتے، وہ اس کے غلام اور بندے ہیں وہ، تو وہ اس کی اولاد اور بیٹیاں کیسے ہو سکتے ہیں؟ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ،
ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، اور اللہ ان کے آگے پیچھے حاضر و مستقبل میں جو کچھ ہے ان سب باتوں کو اچھی طرح جانتا ہے، ان سب سے واقف ہے۔ اس وجہ سے نہ تو وہ کسی کے باب میں خدا کے علم میں کوئی اضافہ کر سکتے ہیں اور نہ کسی بات کو کچھ گھٹا یا بڑھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے ان کی باتوں کو، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ ولا یشفعون، اور وہ نہ سفارش کریں گے، یہ ہے وجہ۔ سفارش وہ کر سکتا ہے جس کو پتہ ہو، جس کے علم میں، اور جس کو علم ہی نہ ہو تو اللہ کی ذات کو علم ہے، اس کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے، تو وہ سفارش بھی نہیں کریں گے مگر اسی کی جس کے حق میں اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جس کو کہے گا کہ اس کے حق میں سفارش کرو، اسی کے حق میں وہ سفارش کریں گے، ورنہ وہ زبان بھی نہیں کھول سکتے اپنی۔ وہ اللہ کے وفادار بندے ہیں، ان کے متعلق سب کچھ اللہ جانتا ہے، وہ اللہ کے دربار میں کسی کی سفارش نہیں کر سکیں گے۔ ہاں یہاں آگے بتائے الا لمن ارتضی، ہاں جن کے لیے اللہ ہی پسند کرے اور اجازت عطا فرمائے تو وہ ان کے متعلق کچھ کہیں گے، وہ بھی اس شرط کے ساتھ جو کہیں گے صحیح اور سچی بات ہی کہہ سکیں گے۔ اور ان تمام اللہ کے بندوں کا حال یہ ہے کہ وہ تو اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے لرزہ رہتے ہیں۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ۔ تو یہاں پر بھی جو سفارش کا ہمارے ذہنوں میں ایک عقیدہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی تردید ہے کہ کسی کے بارے میں سفارش کے لیے وہ خود اپنے سے سبقت نہیں کریں گے، بلکہ جن کے لیے خدا پسند فرمائے گا، اللہ پسند فرمائے گا، صرف انہی کے لیے یہ سفارش کریں گے۔ اور آخری آیت ہے آگے، وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ ان میں سے جو کوئی بھی کہے گا، یعنی جو بھی ان میں سے اللہ کے مقام تک پہنچنے کی کوشش کرے گا اور اس کی جو اس کا حق ہے اس کو چھیننے کی کوشش کرے گا، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو ہم جہنم کا ایندھن اس کو بنا لیں گے۔ تو یہ اچھی طرح کان کھول کر سن لو کہ اگر ان میں سے بھی کوئی یہ کہے کہ خدا کے سوا وہ بھی ایک الہ ہے تو ہم اس کو جہنم میں جھونک دیں گے۔ یہی جہنم کی سزا ہے جو ہم نے تمام مشرکوں کے لیے ٹھہرا رکھی ہے، وہی ہم ان کو بھی دے کے رہیں گے۔ تو بالفرض ان میں سے کوئی یہ کہے، یعنی اللہ کے معزز فرشتوں میں سے یا دنیا میں کوئی بھی، انبیاء ہوں، ولی ہو، فرشتے ہوں، کوئی بھی ہو، کوئی یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ خدا ہوں، معبود ہوں، پوجا اور اطاعت اس کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی سزا دیں گے۔ تو یہ آخری آیت ہے آج کے درس کی کہ مشرکین فرشتوں کو دو وجہ سے معبود بناتے تھے۔ ایک یہ کہ ان کے نزدیک وہ خدا کی اولاد تھے، اور دوسرے یہ کہ وہ ان کی پرستش کر کے انہیں خدا کے ہاں اپنا سفارشی بنانا چاہتے تھے۔ اور وہ کہتے تھے بھی، وَيَقُولُونَ، کہتے تھے، هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ کہتے تھے کہ یہ سب ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 18 ہے یہ۔ اور اسی طرح مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 ہے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ وہ اللہ کے نزدیک اللہ سے ہمیں قریب کر دے۔ تو یہاں دونوں ان کی وجہ کی اللہ تعالیٰ نے تردید کی ہے۔ اس جگہ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ قرآن بالعموم شفاعت کی مشرکانہ عقیدے کی تردید کرتا ہے اور اس حقیقت پر زور دیتا ہے کہ جنہیں تم شفیع قرار دیتے ہو وہ علم غیب نہیں رکھتے، اور یہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو ان کے سامنے ہیں اور ان باتوں کو بھی جو ان سے اوجھل ہیں۔
اس سے یہ ذہنشی کرنا مقصود ہے کہ آخر ان کو سفارش کرنے کا حق کیسے حاصل ہو سکتا ہے جب وہ ہر شخص کے اگلے پچھلے اور پوشیدہ و ظاہر حالات سے واقف ہی نہیں ہیں۔ اس لیے وہ فرشتے ہوں یا انبیاء یا نیک لوگ، ہر ایک کا اختیار شفاعت کا اس شرط کے ساتھ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی کے حق میں شفاعت کی اجازت دے، ورنہ کوئی کسی کے حق میں سفارش نہیں کر پائے گا۔ اور یہ جو ہم نے بنا رکھا ہے کہ ہم کچھ بھی عمل کرتے رہیں، شرک و بدعت میں مبتلا رہیں، خرافات میں مبتلا رہیں، ناجائز کام کرتے رہیں اور اللہ کی ایک نہ مانیں، اور اس کے بعد ہم امت مسلمہ کے افراد امید لگائے بیٹھے رہیں کہ محمد آئیں گے اور ہمارے حق میں سفارش کریں گے اور ہمیں جہنم سے نکال لیں گے، یہ بالکل عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا ہے اس کی روح سے بالکل غلط ہے۔ پھر تو اگر یہی بات ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پریشانیاں، دشواریاں اس امت کے لیے کیوں جھیلی؟ کیوں مکہ چھوڑا، ہجرت کی، پھر اس کے بعد جنگیں ہوئیں، خندقیں کھودیں، طائف میں پتھر کھائے، اور نہ جانے کتنی دشواریاں آپ نے اور آپ کے صحابہ نے جھیلی ہیں، مصیبتوں کا اور مسائل کا سامنا کیا ہے۔ ہم یہ سمجھ بیٹھیں کہ ہم اعمال کچھ نہ کریں، کوئی جد و جہد نہ کریں، اللہ کے راستے میں کوئی کام نہ کریں، کوئی نیکی کا راستہ اختیار نہ کریں اور اپنی منمانی زندگی گزارتے رہیں، جو دل چاہے جو من چاہے وہ کرتے رہیں، گندگیاں پھیلاتے رہیں اور معاشرے کو خراب کرتے رہیں، بگاڑ اور فساد کرتے رہیں، لوگوں کے حقوق مارتے رہیں، اور پھر یہ امید اور یہ آس لگائے بیٹھے رہیں کہ آخرت میں آخری نبی تو اپنی امت سے بہت پیار کرتے ہیں، آخر میں بچا ہی لیں گے، تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ دنیا آخرت دونوں برابر ہو گئی، وہاں انصاف تو ہوا ہی نہیں۔ ایک آدمی اس دنیا میں بہت نیکی اعمال کر کے جا رہا ہے، کار خیر کر کے جا رہا ہے، اور ایک سارے اعمال خراب، اس کی فکر خراب، شرک و کفر کر کے جا رہا ہے، بدعت کر کے جا رہا ہے، اور محمد اس کو بچا لیں گے، تو ایسا تو نہیں ہوگا۔ وہاں تو عدل قائم ہوگا، انصاف ہوگا، اللہ کی طرف سے کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ جس کے حق میں اللہ کہے گا کہ ہاں اس کے حق میں سفارش کرو، تو فرشتے بھی سفارش کریں گے اور انبیاء بھی سفارش کریں گے۔ لیکن اس لائق کون؟ پہلے اپنے کو اس لائق بنانا تو ہے کہ اللہ ہمارے حق میں کہے فرشتوں سے کہ یہ میرے بندے ہیں، تم ان کی سفارش کرو، میں ان کو معاف کر دوں گا۔ تو یہ قرآن پڑھنے سے صحیح عقیدہ بنتا ہے، صحیح فکر بنتی ہے اور صحیح ذہن بنتا ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے شرک، اس لیے یہاں فرمایا کہ جو شخص بھی یہ کہے گا آخری آیت میں وَيَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِي فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ اسی طرح ہم ظالموں کو، اور اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ وہ اللہ کا حق چھین کر اور اپنے کو معبود بنا رہا ہے، تو اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ تو ایسوں کی سزا تو اللہ تعالیٰ جہنم ضرور دے گا ان کو۔ تو آیت نمبر 29 تک آج ہم پہنچ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن نے جو فکر پیدا کی ہماری بھی وہی فکر بن جائے، اس کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کرنے کی اور عمل والی زندگی ہماری اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔